دنیا کے نقشے پر اگر ہم ان مقامات کی تلاش کریں جن کا تعلق انسانی تاریخ، آسمانی کتابوں اور مذہبی پیش گوئیوں سے ہے، تو عراق کے درمیان بہنے والا ایک دریا سب سے نمایاں نظر آتا ہے، دریائے فرات۔ یہ وہی دریا ہے جس کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن تینوں میں آیا ہے، لیکن آج یہ دریا خبروں میں ہے، ایک ایسے انوکھے اور پراسرار دعوے کی وجہ سے۔ دعویٰ یہ ہے کہ فرات کے خشک ہونے کے بعد اس کے اندر سے سونا برآمد ہو رہا ہے۔ یہ خبریں صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں، بلکہ انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہیں۔ کیا واقعی ایسا کوئی خزانہ موجود ہے؟ کیا یہ قیامت کی نشانی ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، یا پھر یہ صرف ایک فریب، ایک وائرل سنسنی، ایک ڈیجیٹل دھوکہ ہے؟ آئیے اس پوری کہانی کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ دریائے فرات مشرق وسطیٰ کے دو عظیم دریاؤں میں سے ایک ہے۔ دوسرا دریا دجلہ ہے۔ یہ دریا ترکی سے نکلتا ہے اور شام اور عراق سے ہوتا ہوا خلیج فارس میں جا گرتا ہے۔ ماضی میں یہ دریا زراعت، تہذیب اور معیشت کا مرکز تھا۔ یہی دریا جس کے کنارے پہلے انسانی تہذیبوں نے جنم لیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ موسمی تبدیلی، پانی کے ذخائر کی کمی اور انسانی مداخلت کے باعث یہ دریا آہستہ آہستہ سوکھنے لگا ہے، اور جیسے جیسے پانی کم ہو رہا ہے، نیچے کی زمین اور اس کے راز سامنے آتے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر متعدد ویڈیوز شیئر کی گئیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دریا کے درمیان یا کنارے پر ایک چمکدار سنہری مادہ موجود ہے۔ یہ ویڈیوز ہزاروں لاکھوں بار دیکھی گئیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل سونا ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ خزانہ ہے جو صدیوں سے چھپا ہوا تھا، اور کچھ اسے قیامت کی نشانی قرار دے رہے ہیں۔ یہ دعویٰ حدیث نبوی سے جوڑا جا رہا ہے جس میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب فرات خشک ہو جائے گا اور اس کے نیچے سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت مسلمانوں کے دل میں ایک خوف اور تجسس دونوں پیدا کرتی ہے۔ آئیے اب اس دعوے کو حقیقت کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ کیا واقعی یہ سونا ہے؟ ماہرین ارضیات کے مطابق وہ مادہ جو ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے ممکنہ طور پر میکا یا دیگر معدنیات ہو سکتی ہیں جو سورج کی روشنی میں چمک۔ کسی بھی معتبر سائنسی تحقیق یا حکومت نے تاحال یہ تصدیق نہیں کی کہ واقعی وہاں سے سونا برآمد ہوا ہے۔ عراقی حکام نے بھی ایسی کسی دریافت کی تصدیق نہیں کی۔ مزید برآں اگر وہاں سونے کی اتنی بڑی مقدار پائی گئی ہوتی تو اس پر دنیا بھر کی نظریں ہوتیں اور یہ معاملہ خفیہ نہ رہتا۔ یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں ذکر کردہ سونے کا پہاڑ کیا اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ علماء کا کہنا ہے کہ قیامت کے نشانیوں کی تعبیر وقت آنے پر ہی مکمل طور پر سمجھ آتی ہے۔ کچھ روایات کے مطابق حدیث کا مطلب اصل سونا نہیں بلکہ کوئی اور بڑی دولت یا خزانہ ہو سکتا ہے، جیسے تیل یا پانی کی ملکیت۔ بعض اسکالر نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسی روایات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر نہیں لینا چاہیے اور ان سے خوف یا غلط اندازے قائم نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ہم تمام تر شواہد، تجزیے اور ویڈیوز کو مد نظر رکھیں تو اب تک کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ وائرل ویڈیوز زیادہ تر سوشل میڈیا سنسنی پر مبنی ہیں۔ دریائے فرات کی حقیقت، اس کی اہمیت اور اسے جڑی ہوئی پیشن گوئیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دنیا میں ہر چیز فانی ہے۔ ہمیں سنسنی نہیں، سچائی تلاش کرنی ہے، چاہے وہ مذہبی روایت ہو یا سائنسی حقیقت۔ ہمیں علم، تحقیق اور شعور کے ساتھ اسے سمجھنا ہوگا۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فرات سے واقعی سونا نکل رہا ہے یا سب ایک وائرل غلط فہمی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر آپ ایسے مزید حقائق پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اذان ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ تھی آج کی ہماری تحقیق، سچائی کے ایک اور دروازے کی تلاش۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔